تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ کی وجہ سے کسی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا، حکومت متاثرہ خاندانوں کی مدد کرے گی۔ موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ کو لے کر پائی جا رہی قیاس آرائیوں اور خدشات کو دور کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ منصوبے کی وجہ سے کسی کو بھی بے گھر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام متاثرہ خاندانوں کی بحالی، ان کی بہتر رہائش اور انہیں مالی مدد فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے لوگوں کو سیاسی طور پر پھیلائی جانے والی غلط معلومات سے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حکام اور عوامی نمائندے خود اس منصوبے سے متعلق وضاحت پیش کرنے کے لیے متاثرہ خاندانوں تک پہنچیں گے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ انتخابات ختم ہو گئے ہیں اور اب جو وقت ہے وہ ترقی کا وقت ہے۔ انہوں نے موسیٰ ندی کے منصوبے سے متعلق خوف و ہراس پھیلانے سے گریز کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ چیف منسٹر کا کہنا تھا کہ حکومت اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تجاویزات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کو منصوبوں کو روکنے کے بجائے آگے بڑھ کر اچھی تجاویزات پیش کرنی چاہیے اور اگر تجاویزات سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے تو حکومت اپوزیشن جماعتوں کی تجاویزات پر 100% عمل کرے گی۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں نامعلوم افراد نے ایک 31 سالہ شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے موئن باغ کی مسان گلی میں ایک 31 سالہ شخص جس کی شناخت لئیخ کے طور پر کی گئی تھی کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ وروں نے تیز دھار ہتھیاروں سے لئیخ کا قتل کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کیا اور مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں میں شدید خوف پایا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد قاتلوں کا سراغ لگا لیا جائے گا۔ بڑھتے ہوئے جرائم نے ایک مرتبہ پھر شہر کی امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ کانگریس حکومت کے 6 ضمانتوں کے نفاذ میں ناکامی پر بھارت راشٹریہ سمیتی نے دونوں ایوانوں یعنی ایوان اسمبلی اور ایوان کونسل میں پرائیویٹ ممبرز بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے اور بھارت راشٹریہ سمیتی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 6 ضمانتوں کو نافذ کرنے میں ناکامی پر کانگریس حکومت سے سختی سے نمٹے گی اور اس کے لیے ایک حکمت عملی بھی تیار کی گئی ہے۔ اسی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر بھارت راشٹریہ سمیتی نے دونوں ایوانوں ایوان اسمبلی اور ایوان کونسل میں پرائیویٹ ممبرز بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بل کے ذریعے 6 گارنٹیوں کو قانونی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے پارٹی کے اراکین اسمبلی کے ہمراہ اسپیکر گدم پرساد سے ملاقات کرتے ہوئے پرائیویٹ ممبر بل کے حوالے سے نوٹس پیش کیا۔ کانگریس حکومت کی 6 ضمانتوں کو قانونی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا یعنی پرائیویٹ ممبر بل کا معاملہ اسپیکر کے دفتر تک پہنچ گیا۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے پیر کو پارٹی کے MLAs کے ہمراہ اسپیکر اسمبلی گدم پرساد کمار سے ملاقات کی اور پرائیویٹ ممبر بل کے حوالے سے ایک نوٹس پیش کیا جس کا مقصد 6 گارنٹیوں کو قانونی حمایت فراہم کرنا ہے۔ KTR نے کہا کہ یہ پرائیویٹ ممبر بل 6 گارنٹیوں کو قانونی حیثیت دینے کے قابل بنائے گا۔ درمیان انہوں نے اسپیکر سے اپیل کی کہ وہ موجودہ قانون ساز اجلاس کے دوران اس انتہائی اہم بل کو پیش کرنے کی اجازت دے۔ KTR اور MLAs نے بعد ازاں اسمبلی سیکریٹری کو بھی بل سے متعلق نوٹس پیش کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید غلام افضل بیابانی نے عازمین سے اپنے صحت کا خیال رکھنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹیکہ لگانے کی خواہش کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج 2026 کے منتخب عازمین کے لیے ٹیکہ اندازی کیمپ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین حج کمیٹی سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے ٹیکہ اندازی کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ حیدرآباد کے 2 سرکاری اسپتالوں نامپلی اور کنگ کوٹی سمیت 7 مقامات پر ٹیکہ اندازی کیمپ لگائے گئے ہیں۔ مولانا خسرو پاشا نے کہا کہ حکومت سعودی عربیہ، حکومت ہند اور حکومت تلنگانہ کے ساتھ ساتھ مرکزی حج کمیٹی اور ریاستی حج کمیٹی عازمین کی صحت کے حوالے سے
فکر مند ہے اور یہ تمام چاہتے ہیں کہ عازمین صحت یاب رہیں اور مناسک حج اچھی طرح سے ادا کریں اور اس کے لیے عازمین کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا اور ٹیکہ لگانا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع کے عازمین کا ہیلتھ چیک اپ کیا جا چکا ہے اور آج سے ٹیکہ اندازی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس کے لیے 7 مراکز کھولے گئے ہیں۔ حج کمیٹی چیئرمین نے عازمین سے اپنی صحت کا خیال رکھنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ٹیکہ لگانے کی خواہش کی ہے۔ راجنہ سلسلہ ضلع کورٹ کو بم کی دھمکی موصول ہونے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع نے بتایا راجنہ سلسلہ ضلع کی عدالت کو بم کی دھمکی موصول ہوئی جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ عدالتی عملے اور اہلکاروں نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی۔ بتایا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد نے عدالت کی آفیشیل ای میل آئی ڈی پر پیغام بھیجا جس میں متنبہ کیا گیا تھا کہ وہ عدالت کے احاطے میں بم نصب کر کے دھماکہ کریں گے۔ پیر کی صبح دفتر پہنچنے والے عملے کو جب یہ ای میل نظر آئی تو انہوں نے فوراً اعلیٰ حکام اور پولیس کو مطلع کیا۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس ڈاگ اسکواڈ اور بم ڈسپوزل ٹیموں کے ساتھ وہاں پہنچی اور تمام عدالتی کمروں، دفاتر اور ارد گرد کے علاقوں اور گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ کا معائنہ کیا گیا۔ ہر کونے کا معائنہ کرنے کے بعد بم برآمد نہ ہونے پر سبھی نے راحت کی سانس لی۔ پولیس نے کہا ہے کہ وہ دھمکی آمیز ای میل بھیجنے والے افراد کی تلاش کر رہی ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کانگریس حکومت کی ناکامیوں کے خلاف اسمبلی کا گھیراؤ کرنے والے بی جے پی کارکنان کو پولیس نے گرفتار کر چکڑ پلی پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے پیر کو کانگریس حکومت کی ناکامیوں کے خلاف اسمبلی کے گھیراؤ کی کال دی گئی تھی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسمبلی کے گھیراؤ کی کال کے نتیجے میں اسمبلی گن پارک کے قریب کشیدگی پھیل گئی۔ احتیاطی اقدامات کے ایک حصے کے طور پر وہاں پولیس کی ایک بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا۔ جیسے ہی بی جے پی کارکنان نے اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی، پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور چکڑ پلی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ رنگا ریڈی ضلع کے شاد نگر میں ایک تیز رفتار ٹپر لاری نے کار کو ٹکر دے دی، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا رنگا ریڈی ضلع کے شاد نگر میں کوتور پیٹرول پمپ کے قریب ایک تیز رفتار ٹپر لاری نے پیچھے سے ایک کار کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تیز رفتاری یہ حادثے کا سبب بنی۔ آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ شاد نگر میں اس طرح کے حادثات بار بار پیش آ رہے ہیں اور مصروف ترین سڑکوں پر تیز رفتاری کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں اور یہ راہگیروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ نئی دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی حکام نے جنگلی حیات کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک مسافر کو حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے معمول کی تلاشی کے دوران ایک مسافر کے سامان سے باراسنگا کے سینگ برآمد کیے۔ مسافر بینکاک جانے والی فلائٹ میں سوار ہونے والا تھا۔ جب حکام نے سامان کی تلاشی لی تو وہ باراسنگا کے سینگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے شیڈول 1 کے تحت محفوظ شدہ نسل اور اس کی تجارت یا نقل و حمل پر مکمل پابندی کی خلاف ورزی ہے۔ حراست میں لیے گئے مسافر سے جب اس کے قانونی دستاویزات طلب کیے گئے یا پھر جواب مانگا گیا تو وہ تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہا۔ کسٹمز حکام نے مسافر کو گرفتار کر برآمد شدہ سینگ وائلڈ لائف محکمے کے حوالے کر دیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سینگوں کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت لاکھوں روپے ہو سکتی ہے۔ اسے ادویات یا پھر سجاوٹی اشیاء کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کریم نگر ضلع کے گاؤں گندرا پلی میں 3 ماہ میں 28 افراد کی موت سے لوگوں میں خوف و ہراس۔ دیہاتیوں نے گاؤں پر منحوس سائے کے ڈیرا ڈالنے کے خوف سے گاؤں ہی خالی کر دیا۔ کریم نگر ضلع کے جمی کنٹا منڈل کے گاؤں گندرا پلی میں پچھلے 90 دنوں یعنی 3 مہینوں کے دوران 28 اموات ہوئی ہیں اور مسلسل اموات نے دیہاتیوں کو اس قدر
खौफजदा कर दिया कि वो अपने घरों को ताला डालने और गांव छोड़कर बाहर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बताया जाता है कि मुसलसिल अमवात से घबरा कर देहातियों ने मुकामी पंडितों और बुजुर्गों से मशवरा किया। उनका मानना है कि गांव को किसी की बुरी नजर लगी है या फिर कोई मनहूस साया वहां डेरा डाले हुए है। इसी खौफ के पेश नजर पूरे गांव ने एक अजीबोगरीब फैसला करते हुए गांव के तमाम घरों को मुकफ्फल कर दिया। मर्द, खवातीन, बच्चे और यहाँ तक कि मवेशियों को भी गांव की हुदूद से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। पूरे दिन के लिए गांव को खाली कर कर खेतों में खाना पकाया गया ताकि गांव से बलाओं को टाला जा सके। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने महिला कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में खवातीन को अव्वलीन तरजीह हासिल है। महिला कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पीर को मुनक्किद हुआ। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में खवातीन को अव्वलीन तरजीह हासिल है और महिला कांग्रेस लीडर्स को चाहिए कि वो अपने ओहदों को हासिल करने के लिए कारकर्दगी को मजबूत बनाएं और उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है उन जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाते हुए पार्टी की तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खवातीन कानून साज इदारों में नुमाया तौर पर ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली है। इजाफी नशिस्तें मख्तस की जाएंगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली अवामी हुकूमत ने खवातीन के लिए मुतादिद फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं और इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि ये तमाम फलाही प्रोग्राम और तमाम फ़वाइद अहल अफराद तक पहुँचे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए खवातीन के दरमियान एक मुहिम चलाने का भी मशवरा दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले महकमा तवानाई के मुलाजमीन के खानदानों को 1 करोड़ रुपये के हादसाती बीमा के चेक सौंपे। महकमा तवानाई के मुलाजमीन जो अपनी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जान गंवा बैठे थे उनके अफराद खानदान को हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपये के हादसाती बीमा के चेक सौंपे गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाजमीन सुरेश और मुख्तार बेग के अहल खाना को 1 करोड़ रुपये का चेक पेश किया और उन्होंने इस दौरान सोगवार खानदानों की मदद करने पर तवानाई के वजीर भट्टी विक्रमार्का की भी भरपूर सताइश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने राजीव आरोग्यश्री के तहत बीमा की हद को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है, जिससे शहरियों के लिए सेहत की बेहतर निगहदाश्त को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि CPEC सर्वे के जरिए शिनाख्त किए गए तमाम खानदानों को 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि असम्बली इजलास के दौरान चेक की तकसीम का ये प्रोग्राम मुलाजमीन और उनके अहल खाना में एतमाद पैदा करने और उनकी मदद करने के लिए मुनक्किद किया गया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएंगे। तेलंगाना कानून साज असम्बली में साबिक वजीर हरीश राव के सवालात का जवाब देते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएंगे। जो मसाइल पैदा हुए हैं उसके लिए पेशरो BRS हुकूमत ही जिम्मेदार है। पिछली हुकूमत ने DA अदा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद 3 DA अदा किए गए, 5 में से 3 DA BRS के ही ज़ेरे इल्तिवा थे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि BRS ने माली बोझ को कम करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया था। 15 तारीख गुजरने के बावजूद भी तनख्वाहें अदा नहीं की जाती थी, लेकिन कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने के बाद हर माह की पहली तारीख को तनख्वाहें अदा करने का सिलसिला शुरू किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। साबिक वजीर हरीश राव ने असम्बली इजलास के दौरान कांग्रेस हुकूमत से RTC के वाजिबात, मुनाफा, PRC की इजराई और नई बसों की खरीदारी पर सवाल किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास जारी है। पीर को साबिक वजीर हरीश राव ने हुकूमत पर RTC के तकरीबन 9,200 करोड़ रुपये वाजिबुल अदा होने पर सवाल उठाए और कहा कि हुकूमत को हर माह 350 करोड़ रुपये अदा करने थे, लेकिन पिछले 2 सालों में 2,804 करोड़ रुपये के बकायाजात अदा नहीं किए गए। उन्होंने PRC को लेकर भी सवाल किया और पूछा कि 2 पे रिवीजन कमीशन अब भी ज़ेरे इल्तिवा क्यों है।
سابق وزیر نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ کارپوریشن کے ذریعے نئی بسیں خریدنے کے بجائے خانگی کمپنیوں سے 2000 الیکٹرک بسیں لینے کا معاہدہ کر رہی ہے۔ یونین کی بحالی اور ملازمین کی حیثیت پر بھی سابق وزیر نے سوال اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ RTC میں ٹریڈ یونین انتخابات فوری طور پر منعقد کرائے جانے چاہیے تاکہ ملازمین اپنی آواز بلند کر سکیں۔ ہریش راؤ نے متنبہ کیا کہ اگر حکومت نے RTC کے بقایا جات ادا نہیں کیے، ملازمین کے مسائل حل نہیں کیے تو اسمبلی کے اندر اور باہر بھارت راشٹر سمیتی شدید احتجاج کرے گی۔ ہریش راؤ کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے کہا کہ RTC کو منافع حاصل ہو رہا ہے اور حکومت RTC کے تمام مسائل کو حل کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ اسمبلی میں مائک نہ دینے پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے BRS ارکان کے فنڈز روکے گئے اور اب مائکرو فون دینے سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں سابق وزیر و BRS لیڈر ہریش راؤ مائک نہ ملنے پر پھٹ پڑے۔ انہوں نے اسپیکر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے 3 دنوں سے ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کی طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود وہ اسمبلی پہنچے تاکہ اپنی بات سامنے رکھ سکے، لیکن انہیں مائک نہیں دیا جا رہا ہے۔ شام کے 5 بج چکے ہیں اور وہ صبح سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہریش راؤ کا کہنا تھا کہ پہلے BRS ارکان کے فنڈز روکے گئے اور اب مائکرو فون دینے سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی آواز کو ایوان میں دبایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سدی پیٹ اور گجویل اسمبلی حلقوں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا سنگی بنیاد رکھا اور کئی پروجیکٹس کا افتتاح انجام دیا۔ سدی پیٹ حلقے میں نرمٹا میں 300 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ آئل پام فیکٹری کا افتتاح کیا گیا۔ سدی پیٹ بلدیہ حدود میں 141.34 کروڑ روپے کے تخمینے سے پینے کے پانی کی فراہمی اور انڈر گراؤنڈ ڈرینیج پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ پینسن پلی میں 78 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ ضلع جیل عمارت، 15 کروڑ روپے کی لاگت سے 50 بستروں پر مشتمل انٹیگریٹڈ آیوش ہاسپٹل اور 3.60 کروڑ روپے کی لاگت سے سینٹرل میڈیسن اسٹور کا بھی افتتاح کیا گیا۔ سنتوش نگر علاقے میں اتوار کی شب ایک 26 سالہ نوجوان کو اس کے ہی ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت سید لئیق کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ ملزمین عادل اور سلمان عرف گولی بتائے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تینوں آپس میں قریبی دوست تھے اور گانجا ماسٹرز کے نام سے مشہور تھے۔ حال ہی میں تینوں مختلف مقدمات میں جیل بھی جا چکے تھے۔ پولیس کے مطابق عادل اور سلمان نے لئیق کو شمشان گھاٹ کے قریب بلا کر چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی مجلس اتحاد المسلمین نے بھی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد میں منعقدہ عید میلاد تقریب کے دوران اعلان کیا کہ مجلس ہمایوں کبیر کی پارٹی عام جنتا یونین پارٹی کے ساتھ اتحاد میں انتخابات لڑے گی۔ نشستوں کی تقسیم سے متعلق فیصلہ جلد ہی متوقع ہے۔ اسمبلی میں BRS کے ارکان نے ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ حکومت کے غیر سنجیدہ رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا۔ ارکان نے الزام لگایا کہ حکومت پنشن فوائد کی ادائیگی میں تاخیر کر رہی ہے اور PRC DA کے ساتھ ساتھ CPS جیسے معاملات میں بھی ملازمین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ BRS ارکان نے حکومت کے رویے کو دھوکہ دہی پر مبنی قرار دیتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کے لاگارڈیا ایئرپورٹ پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا، جہاں ایئر کینیڈا ایکسپریس کی فلائٹ رن وے پر فائر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ طیارے میں تقریباً 100 مسافر سوار تھے، جبکہ فائر ٹرک میں 5 عہدیدار موجود تھے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ہلاکتوں کی تصدیق ہنوز نہیں ہوئی ہے۔ تمام فلائٹس کو JFK ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا ہے اور اس ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ملک میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 24 کیرٹ سونے کی 10 گرام قیمت میں 5,950 روپے کی کمی کے بعد یہ 1,40,020 روپے پر پہنچ گئی ہے، جبکہ 22 کیرٹ سونے کی قیمت
5,450 रुपये कम होकर 1,28,350 रुपये हो गई है। उसी तरह चांदी की कीमत फी किलो में 20,000 रुपये की बड़ी कमी आई है और ये 2,30,000 रुपये पर ट्रेड कर रही है। आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की अवामी मीटिंग के बायस आरटीसी बसों को नक्कापल्ली में स्टील प्लांट के संग बुनियाद प्रोग्राम के लिए मोड़ दिया गया, जिससे 10वीं जमात के तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलबा घंटों बस स्टॉप पर इंतज़ार करते रहे, जबकि बसों की कमी के बायस उन्हें इम्तिहानी मराकिज़ तक ख़तरनाक हालात में सफ़र करना पड़ा। नरसापट्टनम में सरकारी स्कूलों के लिए तातील का ऐलान किया गया है, जबकि इत्तलात के मुताबिक खानगी स्कूलों की बसें भी इस जलसे के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। बीआरएस के अरकान असम्बली और अरकान कानून साज कौंसिल ने गन पार्क पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फीस रिएम्बर्समेंट फंड्स की फौरी इजराई का मुतालबा किया। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इन प्ले कार्ड पर फीस रिएम्बर्समेंट में रुकावटें, गरीब तलबा के लिए मुश्किलात जैसे नारे दर्ज थे। बाद अज़ां ये अरकान असम्बली की तरफ पेशकदमी करने वाले थे। मुल्क ज़िला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई है। एक नामालूम शख्स ने ईमेल के जरिए अदालत में बम नस्ब होने का दावा किया। इत्तला मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड हरकत में आ गए और अदालत के अहाते के बशमूल अतराफ के इलाकों की तलाशी ली गई। एहतियाती इक़दाम के तौर पर वकला, अमला और मुकदमे के फरीकों को अदालत से बाहर निकाल दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह मेयर भी मजलिस का होगा। इत्तलात के मुताबिक आइंदा हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में अरकान बल्दिया में से किसी को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान है। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत एमएमसी कमिश्नर ने हबशीगोड़ा जंक्शन और अतराफ के इलाकों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान सफाई, सड़कों के किनारे कचरे की निकासी और अवामी मुकामात से रुकावटों को हटाने पर जोर दिया गया। मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी गई कि फौरी तौर पर मलबा, कचरा और गैर मुजाज तारों के साथ साथ फ्लेक्सी बोर्ड्स, होर्डिंग्स हटाए जाएं। साथ ही सफाई के अमल की मुसलसिल निगरानी की जाए। कांग्रेस के सीनियर कायद जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए पार्टी में गुज़िश्ता 20 माह के दौरान पेश आए हालात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मुसलसिल ज़हनी अजियत और तौहीन का सामना करना पड़ा, जिसके बायस पार्टी में रहना मुमकिन नहीं रहा। जीवन रेड्डी ने ऐलान किया कि वो 25 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे देंगे और अपने आइंदा लाएअमल का जल्द ऐलान करेंगे। बीआरएस के रुकन असम्बली पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत के रिकॉर्ड धान खरीदी के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने आदाद शुमार पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में 2019-20 में 111 लाख मैट्रिक टन, 2020-21 में 141 लाख मैट्रिक टन और 2022-23 में 131 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 2023-24 में सिर्फ 95.31 लाख और 2024-25 में 100.31 लाख मैट्रिक टन धान ही खरीदा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता रिकॉर्ड को अबूर नहीं कर सकी तो फिर रिकॉर्ड खरीदारी का दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है। हुकूमत ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में आरटीसी निज़ाम को नुकसान पहुंचा, ताहम मौजूदा प्रजा पालना हुकूमत के तहत 2 साल में 2600 नई बसें शामिल की गई हैं। इस तरह 3038 मुलाजिमीन का तखर्रुर किया गया, जबकि 15 साल से ज़ायद पुरानी बसों को मरहलवार तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। शिवरामपल्ली इलाके में एक नौजवान ने सरकारी मुलाजमत हासिल न होने पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। वनपर्ती ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ ने डिग्री मुकम्मिल करने के बाद काफ़ी कोशिशों के बावजूद मुलाजमत हासिल न होने पर मायूस होकर फांसी ले ली। यह वाक़या नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी और ज़हनी दबाव की अक्कासी करता है।
وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے وضاحت کی ہے کہ فلپائن کو چاول کی برآمدات کے مسئلے کا پریم چند گرگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاکیناڈا بندرگاہ پر چاول کی کھیپ فلپائن کے اندرونی مسائل کے باعث رکی رہی، تاہم اب فلپائن نے تلنگانہ کے چاول کے لیے منظوری دے دی ہے۔ مغربی ایشیا کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم مودی نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں پیٹرولیم، خام تیل، گیس، برقی اور کھاد کے شعبوں سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر کئی مرکزی وزراء اور اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ ایویشن ٹربائن فیول کی قیمتوں میں ممکنہ نظرثانی کے پیش نظر 1 اپریل سے ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر شہری ہوابازی نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں تبدیلی کا براہ راست اثر فضائی کرایوں پر پڑتا ہے، جس کے باعث ایئر لائنز کو کرایوں میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ATF کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہا تو مسافروں کو آئندہ دنوں میں مہنگے ہوائی سفر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سابق وزیر و رکن اسمبلی ہریش راؤ نے فلپائن کو چاول کی برآمدات میں بڑے پیمانے پر گھپلے کا الزام لگایا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ CBI اور ED مقدمات کا سامنا کرنے والے پریم چند گرگ کو بطور مشیر کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ کیا ان کے مشوروں کی وجہ سے ریاست کو مالی نقصان نہیں پہنچا؟ ہریش راؤ نے کہا کہ 1 ملین میٹرک ٹن چاول برآمد کرنے کے معاہدے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن صرف 22,750 ٹن برآمد کیا گیا، جبکہ 7,500 ٹن چاول کاکیناڈا بندرگاہ پر 1 سال سے زائد عرصے سے خراب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سول سپلائز محکمے میں ہونے والے تمام اسکیمز کی تحقیقات کے لیے ایوان کی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان تمام معاملات کی مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ ایران نے اسرائیل کے جوہری مقام کے قریب ڈیمونا پر بیلسٹک میزائل حملہ کیا۔ یہ حملہ ایران کے نیوکلیئر مرکز پر ہونے والی کارروائی کے چند گھنٹوں بعد کی گئی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو انتباہ بھی دیا گیا تھا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،